رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا۔ وحشت بڑی دنیا میں ہمیں اپنے کام کو کرنے کے ذریعے سکون، راحت اور خوشی بخشی۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے یا سوچتے سمجھتے یا نفس کے پیچھے یا دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کے اس کام کی جو اس نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ناقدری کر دیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے اور وہ اس کام کو اچھے سے نہ کرے تو پھر عنقریب اس سے وہ کام لے لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مومن کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر اخلاق بہتر نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ باقی چیزیں تو بات کی ہیں، پہلے آپ کو اپنے اخلاق پر کام کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی جتنے لوگوں نے آج تک دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے تلواروں کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے فتح حاصل نہیں کی اور نہ ہی لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ انہوں نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، اپنی زبانوں کے ذریعے، اور جو ہارے ہیں انہوں نے بھی زبان کی وجہ سے ہی ہار پائی ہے۔ تو بہرحال آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے العفو، عفو درگزر، کسی کو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا۔ عفو یعنی درگزر کرنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے عفو، جس کی لغوی معنی ہے مٹا دینا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ یعنی وہ آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، آپ اس میں معاف کر دیتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، بار بار دہراتے نہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص سے سامنا ہوا تو دوبارہ سے اس کو وہی تانے دیے، وہی باتیں اس کو سنائیں، وہی چیزیں اس کے سامنے لے کے آئے، تم نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا۔ قطعاً نہیں، بلکہ درگزر کر دینا۔ اگر اصطلاح میں آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کسی کے قصور، زیادتی یا خطا پر قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا اور دل سے معاف کر دینا۔ یعنی آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکیں، آپ کسی کو جواب دے سکیں، لیکن آپ اسے معاف کر دیں۔ یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں بھی کینہ اور انتقام کو ختم کر دینا۔ آپ ایک چیز اکثر نوٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرنے والے مل جاتے ہیں، درگزر کرنے والے نہیں ملتے، جو معاف کر کے پھر درگزر کرتے ہیں۔
معاف کر دیتے ہیں، ہم جا کے معافی مانگتے ہیں، کوئی ایک بندہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر ساری زندگی ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا تھا، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن میرے دل میں ابھی تک یہ جو دل میں کہنے کی بات ہے، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، مجھے برا بلا کہا، اور اب میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے آ کے معافی مانگی، رویا دھویا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، اتنا کرنے کے باوجود اب جب کبھی وہ میرے سامنے آتا ہے میں اسی بات کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں، پلیز میرے سامنے نہ آیا کرو، تم نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا، فلاں بات کہی تھی، وہ کہا تھا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ دیکھیں، آپ کسی کو اگر معاف کرتے ہیں تو پھر بھول جائیں، گزر جائیں اس جگہ سے، اس بات سے، دوبارہ کبھی اس کی طرف نہ پلٹیں۔ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا ہے، اور اگر آپ اس طریقے کا معاف کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کبھی کسی کو معاف نہ کریں، کیونکہ معاف کرنے کے بعد بھی بار بار تانے دینا یہ اذیت کی ایک الگ چیز ہے۔ مثلا آپ میں سے کسی کے شوہر نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، جب آپ کی اولاد بڑی ہوئی تو آپ کے شوہر اب بدل رہے ہیں، تو اب آپ کیا غلطی کرتے ہیں؟ شوہر نے اگر بالفرض کچھ سال آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب آپ اگلے سارے سالوں میں اس کو صرف یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا، آپ نے مجھے گالیاں دی۔ جب ایک شخص کسی چیز سے معافی مانگ لے، بدل جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے منہ سے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا عمل بدل لیتا ہے۔ جو اپنا عمل بدلے یا جو آپ سے زبان سے معافی مانگے، دونوں برابر ہیں۔ پھر بار بار ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل اس طرح ہے، اس کی مثال جیسے کوئی ایک شخص پہاڑ پر چڑھ رہا ہو اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو پتھر مار رہے ہو، وہ بیچارہ اوپر آنے لگتا ہے، آپ اسے زخمی کرتے ہیں، کبھی اس کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، کبھی اس کی آنکھ، آپ اسے اوپر چڑھنے نہیں دیتے، تو مت رکاوٹ ڈالیں کسی کو تانے دے کے یا بار بار یاد دلا کے۔ ایسی معافی سے بہتر ہے کہ آپ معاف نہ کریں۔ یہ کیوں ضروری ہے درگزر کرنا، معاف کرنا؟ سب سے پہلی بات کہ جس جگہ پر کچھ لوگ رہتے ہیں اس جگہ پر لازماً کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 برتن ساتھ پڑے ہوں اور آواز بھی نہ کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہم اصل میں نا صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ایک ایسی نظر سے، یا احادیث کو پڑھتے ہیں ایک ایسی نظر سے جس میں صرف اور صرف مسجد تک کی دنیا دکھائی دیتی ہے ہمیں، کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مسجد میں اکٹھے ہوتے، وہ یہ کام کرتے، وہ کام کرتے۔ کیا آپ نے ان کے گھریلو معاملات نہیں پڑھے؟ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، انہوں نے خرچہ زیادہ کرنے کی بات کی، تو کیا ہوا تھا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے کے لیے گھر میں نہیں آئے، یعنی ان کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوتے تھے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کے لیے اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں ملے۔ تو یہ نارمل باتیں ہیں، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ ان نارمل باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور دل میں کوئی الگ ہی چیز کریٹ کر کے بیٹھ جائیں، بنا کے بیٹھ جائیں، کوئی الگ کہانی بنا لیں، اور پھر آپ اسی کے مطابق سوچتے رہیں، تب آپ کی زندگی میں مسئلہ ہوگا، مسائل ہوں گے، خرابی ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ سکون میں رہے، تو جب ایک کمیونٹی کی شکل میں لوگ رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کو رعایت دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی معاف کرتا ہے، اور وہ بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ جب میں رب العالمین ہو کر معاف کرتا ہوں اپنا حق، تو تم کیوں نہ معاف کرو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور اسی میں اصل خوبصورتی ہے ایک معاشرے کی۔ ورنہ
ہر انسان کہے کہ بھائی میری کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو میں صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھوں، تو ایسے نہیں ہو سکتا. ایک جگہ رہنا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا. آپ کو نہیں پتا اگر کوئی شخص قیامت کے دن آپ کو جنت میں بہت اونچے مقام پر ملے تو اس نے اپنی زندگی میں کتنی بار لوگوں کو معاف کیا ہو. اصل دین یہ ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں بس دین کا حصہ ہیں. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے علاوہ دل کے سکون کے لیے آپ اگر آج کل کے لوگوں کی انزائٹی، پریشانی یا ڈپریشن کا کارن یعنی اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوگی وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتے یا وہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے. مثلا کسی نے میرے ساتھ کچھ برا کر دیا، اٹس اوکے کر دیا. کسی نے مجھے چھوڑ دیا، اٹس اوکے بس چھوڑا ہی تو ہے. کسی نے مجھے پیچھے کر دیا، زندگی سے ہٹا دیا. اب جب ہم لوگوں کی یہ والی چیزیں لے کے اپنے دل میں بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے زندگی میں. پھر ہمارے لیے آسانی نہیں رہتی، ہمارے دل کا سکون چلا جاتا ہے. معاف کر دینے میں سکون ہے اور معاف نہ کرنے میں بے سکونی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حساب سے بنایا نا، ہمارے اندر یہ سسٹم رکھا گیا ہے. اگر ہمارے اندر معاف کرنے والی بات ہے تو ہمارے اندر سکون ہے. اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ اثر ہم پر پڑے گا. پھر مزید انسان کا کینہ بغض جو ہے وہ بڑھتا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، اگر وہ بھی کوئی غلطی کر دیں آپ انہیں معاف کر دیں. کیوں؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ مزید ان کے ساتھ آپ ان سے بدگمان ہوں گے، اور آپ ہوں گے. پھر آپ ان کی غلطیوں میں مبالغہ ہی کریں گے، یہ تو ہے ہی برا، یہ تو کرتا ہی ایسے ہے. اگنور کر دیں بس. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے معافی کی امید، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. دنیا میں اگر معاف کرنے کا کانسیپٹ نہ ہو، بہت مشکل ہے دوسرے کے ساتھ رہنا، بہت مشکل. حتیٰ کہ کوئی آپ کی ساتھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں آپ ایک انسان ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں. چاہے آپ نے کسی کا قتل تک کر دیا، لیکن کسی نے آپ کو ایک پینسل کا سکہ تک چبا دیا، آپ کہیں گے میں نے نہیں معاف کرنا، مجھے بھولتا ہی نہیں، میرے بس میں نہیں ہے. آپ کس منہ سے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ جو شخص لوگوں کو معاف نہیں کرتا وہ اکیلا رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ جو اس کی زندگی میں آئے گا وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے تو بھائی یہ بہت اچھا ہے، یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ایسی امیدیں کسی سے لگائی ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. ہر شخص غلطی کرتا ہے، ہر شخص خطا کار ہے، ہمیں صرف اسے معاف کرنا آنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے، خاص طور سے جب لوگوں کے بیچ میں آنا ہو نا، پھر میں اس چیز کو بہت دیکھتی ہوں. لوگ معاف نہیں کرتے، کرتے رہتے ہیں. گھنٹہ گھنٹہ 3 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا. وہی باتیں جو تقریباً سال پہلے ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں وہی بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا یہ کیا. بھائی یہ بات ہم 25 بار سن چکے ہیں، 100 بار سن چکے ہیں، آپ بس کر دیں اس کو. تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر آہستہ آہستہ اکیلا کر دیتی ہیں. انسان سب سے متنفر ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اتنا مضبوط. اب بہرحال اس کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ تقریباً معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی ضرورت ہر رشتے میں ہوتی ہے. اگر میاں بیوی ہیں تو روزمرہ کی باتوں پر ناراض نہ ہوں، درگزر کریں. اگر ایسا نہ کریں گے تو ان کا رشتہ کمزور ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ مرد گھر آ کے کہے گا جو میری آفس میں فلاں لڑکی ہے نا، ہمارے ساتھ جو مل کے کام کرتی ہے، وہ مجھے بہت سمجھتی ہے، وہ مجھے سنتی ہے.
یقیناً ہر مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں سننے والا ہو، کوئی انہیں سمجھنے والا ہو. یہ چیز آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن انسانوں سے بھی، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر یہ جو اتنا بڑا دماغ رکھا ہے نا اور دل رکھا ہے اور آپ کے اندر اتنے زیادہ احساسات رکھے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو بھی سن سکیں، سمجھ سکیں، صرف سنانا ہی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے جذبات وغیرہ دیے. اب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناراضگیاں ہوں گی، اور خاص طور سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر شوہر شروع میں غلطی کر رہا تھا تو بیوی پھر ساری زندگی اس کو بعد میں یاد نہ دلاتی رہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. اٹس اوکے، کر دیا تو کر دیا. اب معافی مانگ رہے، اگر شوہر کا رویہ بدل گیا تو آپ بھی اسے معاف کریں. والدین اور اولاد، ان کو بھی ایک دوسرے کی غلطیاں، سختیاں دونوں طرف سے درگزر کرنی آنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ متنفر ہو جائیں گے اگر آپ درگزر نہیں کریں گے. بعض اوقات والدین کو کرنا چاہیے، بعض اوقات اولاد کو کرنا چاہیے. اسی طرح بہن بھائیوں میں حسد، ناراضگی اور غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. رشتہ داروں میں قطع رحمی سے بچا جائے. اللہ اکبر الاکبر، یہ ایسی چیز ہے کہ میں نے اس سے بڑا فساد کہیں نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا سسرال میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اللہ خیر کرے، لیکن یہ جو ریلیٹیوز میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بری چیز ہے. یہ آپ کے بچوں پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں. آپ کے بچوں کی اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی ہے. ماں باپ یا جو چچے تائے ہیں وہ تو لڑ کے جنگ جنگ کر کے بیٹھ کے اچھے سے چائے شاہ پی رہے ہوتے ہیں. اب جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ آپ کے پاس سے ٹوٹ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بعد میں جا کے روتے ہوں، پریشان ہوتے ہوں. یہی تو وجہ پھر وہ آن لائن دنیا میں گھسے رہتے ہیں. کم از کم آن لائن دنیا میں یہ لڑائیاں تو نہیں ہیں. جو ہی آپ کے پاس آتے ہیں آپ کھانے کو دوڑتے ہیں، وہ ساری رشتہ داروں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. یہ زہر ہے جو آپ ان کے اندر داخل کر رہے ہیں. یہ وہ زہر ہے جو ان کو جان سے تو نہیں مارے گا، لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں چھوڑے گا. ہر رشتے سے وہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، ہر رشتے سے بدزن ہو جائیں گے، ہر رشتے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کئی لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ بھائی ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں بہت زیادہ لڑائیاں دیکھی ہیں، لہٰذا آگے جنگیں کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. خلاص، ایک انسان غلط کر رہا ہے، معاف کر دو. میں نے 5 غلطیاں کی اور میں نے دوسرے کو کہا اسے برداشت کرو، اگلے نے 3 کی اور میں نے آگ لگا دی. تم نے کی کیوں؟ اگر آپ کو معاف کرنا نہیں آتا، واللہ جنگل میں جا کے رہیں. اگر میرے بس میں ہو تو ایسے لوگ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، صحیح بات ہے ان کا جنگل میں ایک الگ قبیلہ بنا دیا جائے، وہاں رہیں اور حیوانات کو کھا کے اپنا گزارا کریں، کیونکہ ان کے اندر انسانیت تو ویسے بھی نہیں ہے. کیسے انسان ہے آپ؟ اور جب آپ دین کی طرف آتے ہیں آپ کو دن رات دوسروں کو معاف کرنا پڑتا ہے. کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، بس برداشت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی تو آج کل ہمارے ہاں ایک بہت، مجھے لگتا ہے جیسے ایونٹ بن گیا ہوا ہے، شاید پتہ نہیں کوئی رسم ہے جو سب کو ادا کرنی ہوتی ہے. دیکھیں، اسی لیے اسلام نے نا حدود بتائی ہیں. کچھ چیزیں جب آپ تجربات کرتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں. اب دیکھیں، پہلے جب کبھی ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں بھائی اسلام نے یہ حدود رکھی ہیں، آپ پوچھ کے آئیں، کسی کے گھر میں زیادہ دن نہ ٹھہریں، 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرو، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، زیادہ کسی کے ساتھ لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، کسی کا وقت ضائع نہ کرو، کسی کا خیال رکھو، آنا ہے تو دستک دے کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، سرپرائز وغیرہ سے بچو. لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، نہیں بھائی ہماری بہن بھائی ہیں، ہمیں ان سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. 2-3 سالوں بعد انہیں بہن بھائیوں کو کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں.
اسلام نے حدود بتائی، اگر آپ نے شروع سے وہ حدود اپنے گھروں میں لاگو کی ہوتی ہیں، آج آپ کی یہ مرن جون نہ مکہ ہوتا آپ لوگوں کا، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے مرنے خوشی پہ نہیں آ سکتے معاذ اللہ۔ یہ چیز ہوتی کب ہے؟ جب آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں۔ جو لوگ ایکسٹریم پہ جا کے تعلقات بناتے ہیں، ان کی پھر لڑائی جھگڑے بھی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو حدود رکھی ہیں، اگر شروع سے آپ لوگ پورا پورا رہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، تو اتنے مسائل ہی نہ ہوں۔ یہ بعد میں کیا جی ہم سے رشتہ نہیں لیا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تو وہ معاملہ نہیں کیا، کیا ہے بھائی؟ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے شروع سے رشتوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھا تھا۔ آپ شروع سے رشتوں کو جو ان کو ویلیو دینی چاہیے تھی صرف اتنی دیتے، زیادہ سر پہ نہ چڑھاتے، تو آج آپ کو یہ مسائل نہ دیکھنے کو ملتے۔ یہ مسائل تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر وہ بندے کہتے ہیں ہاں شروع سے تو آپ ایسے تھے، اب آپ بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں میں، دوستی بہت خوبصورت رشتہ ہے الحمدللہ، اور یہ زندگی میں آپ کے ایک دو ہی ہوتے ہیں، زیادہ دوست نہیں ہوتے۔ وہ صرف آپ کا گروپ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ہنستے کھیلتے ہیں، ورنہ اللہ کے بعد اگر انسانوں میں سے کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ اب دوستی کے رشتے میں آپ کو بہت بار معاف کرنا پڑتا ہے، بہت بار معاف کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رشتے بنائے ہیں ہمارے لیے الحمدللہ۔ اور دوست بعض اوقات آپ کے اپنے بھی نہیں ہوتے، وہ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، کتنے سالوں بعد کبھی آپ ملے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو دوستی کے رشتے میں بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، آپ کہیں سے ہوتے ہیں، وہ انسان کہیں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان محبت ڈال دیتا ہے الحمدللہ اپنی ذات کے لیے، اس میں بھی آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے، بہت بار درگزر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ایزیلی ہنس سکیں کھل کھل کے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی عجیب عجیب حرکتیں کر سکیں، اس کے ساتھ باہر جا کے گھوم پھر سکیں۔ شاید آپ کی نظر میں دوستی کی ڈیفینیشن یہ ہو، میری نظر میں دوستی یہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے آپ اللہ کی باتیں کر سکیں، تہجد کے وقت آپ اٹھیں اور آپ جائے نماز پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، اور بتائیں بھی کہ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں آپ کے پاس۔ یعنی وہ شخص جس کے ذریعے آپ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ورنہ دوست وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ بس آپ گپے شپے مار لیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد اور شاگرد، استاد کو بھی شاگردوں کی بہت سی غلطیوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ خیر چھوٹے ہیں یا بھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں، یا بھی ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، بہت بار آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے، اور شاگردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بنا کسی وجہ کے استاد ڈانٹ دیتا ہے، یا بعض اوقات کسی اور کی باری ہوتی ہے اور بیچ میں سبھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کر دیں یا کہہ دیں کہ اچھا آپ یہ کرتے ہیں، میری تو غلطی نہیں تھی، جسٹیفائی نہ کرنے لگ جائیں خود کو۔ اس لمحے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ کبھی کبھار ٹھیک ہے استاد اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کی تو الگ بات ہے نا، کبھی کبھار استاد اس وجہ سے ہرٹ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی نظر میں تعلیم کی کوئی ویلیو نہیں، پھر کبھی کبھار وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پہلے کبھی پھر بھی میں ایسے کر دیتی تھی، اب نہیں میں کرتی، بالکل بھی نہیں۔ یعنی ایک انسان سے نہیں، اوورآل پوری کلاس نے اگر کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے کر دیا، لیکن اب دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کے دلوں میں، اپنے دین کی اپنی محبت ڈالے خیر کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ بنا ہمارے کہے آگے چلتے جائیں۔ لیکن اس چیز کا حل اس میں نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں،
اور بار بار ناراض ہوں، بار بار ناراض ہوں، جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی. پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید زیادہ بچپنوں والی چیزیں ہیں، زیادہ زیادہ ناراض ہو جانا. آپ بڑے ہیں تو آپ بڑے بن کے دکھائیں، نہ ناراض ہو. کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے تو کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو احساس ہو کہ ہاں ہم نے اس بار کوئی غلط حرکت کی ہے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بھی درگزر کرنا آنا چاہیے، بہت سی چیزوں میں، بہت زیادہ چیزوں میں، اور خاص طور سے اس چیز میں بھی کہ ٹھیک ہے ہمارے ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہمیں انہیں نہیں تنگ کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس کچھ ٹائم فری تھا تھوڑا سا، تو ہمارا بہت ارادہ تھا کہ ہمارے استاد ہمیں پرسنل ٹائم دیں، لیکن الحمدللہ وہ خود بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. ہم نے نہیں برا منایا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک اور مشن دے دیا. تو ان چیزوں کو بھی بعض اوقات ہمیں درگزر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا اچھا اس کا زیادہ نام کیوں لیتے ہیں، اس کو کیوں زیادہ دعائیں دیتے ہیں، اس کی کیوں زیادہ تعریف کرتے ہیں. یہ بھی نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دین ہے. جس کا اللہ نے جیسا ذکر خیر یا ذکر ہونا لکھے نا اس کا ہو کے رہے گا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ اس شخص کی زبان سے فلاں شخص کا اتنی مرتبہ تذکرہ ہونا ہے تو ہو کے رہے گا. آپ کو اور مجھے کتنا بھی برا لگ رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور اس میں بھی دیکھیں اگر آپ درگزر نہیں کریں گے آپ بہت زیادہ بدگمان ہوں گے. کلاس میں بیٹھنا، لیکچر سننا، تیاری کرنا، ہر چیز آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. باجی تو 24 گھنٹے انہی کا نام لیتی ہیں. میں خود بہت حیران ہوتی ہوں. اللہ کا ہی فضل ہے، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. واقعی کچھ لوگوں کا نام ایسے لگتا ہے کوئی اور آپ کے منہ سے ان کے لیے دعائیں نکلوا رہا ہے. چاہے آپ تہجد میں بیٹھیں، چاہے آپ فجر میں بیٹھیں، چاہے آپ عشاء میں بیٹھیں، باقی نمازوں میں تو خیر ہم معمولی معمولی دعا کرتے ہیں نا، یعنی تھوڑے وقت کے لیے. تو ایسے لگتا ہے تب بھی کہ کوئی ذات ہمارے منہ سے اس شخص کا الگ سے نام نکلوا رہی ہے. تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. کوئی اور ہوگا جو آپ کا بھی نام لے لے کہ زیادہ اچھے سے دعائیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ درگزر کر لیں. اور الحمدللہ جب ہم نے ٹیم بنائی تو ہم نے اس کا ایک اصول رکھا. آپ بھی اپنی زندگی کا یہ اصول رکھ لیں، آسانی ہو جائے گی. میں نے کسی کو بھی نہ چھوڑنا نہ نکالنا. خود سے نہ کسی کو نکالنا ہے نہ کسی کو چھوڑنا ہے. ہاں اگر کسی کی ایک جگہ پہ صحیح سے نہیں ڈیوٹی ہو رہی اس کی چینج کر دو، دوسری جگہ پہ لگا دو. اور جب کوئی خود جانا چاہے تو سارے دروازے کھول دو اور پھر اس کو الوداع کر کے بند کر کے بیٹھ جاؤ. نہ کسی کو روکو اور نہ کسی کو نکالو. اس سے بھی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سورۃ آل عمران آیہ 133 سے 134. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جلدی مچاؤ، جس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی سبحان اللہ و بحمدہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ متقی کون ہے؟ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے. دیکھیں اگر اللہ کو جاننے والے معاف نہیں کریں گے نا تو پھر ان لوگوں سے کیسے امید رکھی جائے جو اللہ کو جانتے ہی نہیں.
کہ اللہ کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو پھر ان کا عمل برابر کیوں ہو سکتا ہے؟ ان کا عمل ایک جیسا کیوں ہو؟ ان کا عمل ایک جیسا کیوں ہو، ایک دوسرے سے ملتا جلتا؟ ان کے عمل میں بھی فرق ہونا چاہیے. اسی طرح سورۃ الاعراف آیا 199 میں فرمایا معاف کیا کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو. درگزر کرو، لیکن یہ نہیں کہ اب نیکی کے کاموں سے یا برائی کے کاموں سے تم روکنا چھوڑ دو، نیکی کے کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو. یہ اس کام میں ہم سب سے زیادہ درگزر کرتے ہیں. اچھا جانے دو، جہاں جہاں کوئی لگا ہے، صحیح لگا ہوا ہے، بس ان کو کرنے دو. کیوں بھائی؟ کوئی غلط کر رہا ہے اسے روکو، کوئی صحیح کر رہا ہے اس کو دعا دو، اپریشیٹ کرو. اور اگر کوئی بہت زیادہ جاہل ہے تو بحث تو کر لو گے، لیکن کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے کا. بہرحال ان سے کنارہ کر لو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ وہ تمہیں غصہ بھی دلائیں گے، تمہارا وقت بھی ضائع کریں گے، تمہیں تنگی میں بھی مبتلا کریں گے، اور تم سے نیکی کا موقع بھی گوا دیں گے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورۃ آل عمران 133 سے 134 میں. وہ ساری جو نیکیاں ہیں وہ تم سے جاتی رہیں گی. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ جو لوگ معاف نہیں کرتے یا لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. ان لوگوں سے بہت خیر کے ساتھ کنارہ کر لو. ایسے بندے کو کبھی بولنے کی اجازت نہ دیں جو بحث کا شوقین ہو، جو ساری مجلس میں سے اس ایک جملے کو پوائنٹ آؤٹ کرے جہاں سے کوئی بحث کا معاملہ نکلتا ہو. ایسے لوگوں کو چپ رہنے دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیا 43 میں فرمایا، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے. صبر کرنا، معاف کرنا. صبر ہوتا ہے، صبر آتا ہے تو معاف کیا جاتا ہے. جو صبر حاصل نہیں کرتے اور معاف کرتے ہیں ان کو پھر کبھی صبر نہیں آتا، اور پھر وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، بار بار نام لینا اور باتیں کرنا اور انہی چیزوں کو کریدنا، کھودنا. اچھا مجھے یہ چیز بھی نا بہت حیران کرتی ہے ہمارے ہاں نا. پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جتلاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو جتلاتے نہیں ہیں لیکن بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. مثلا کوئی مجھے دوست مل گئی یا کوئی احساس کرنے والا شخص، اس کے ساتھ بیٹھے اور بس پھر بیٹھ کے کرتے رہے، دیکھو فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، دیکھو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. اگر آپ درگزر کرتے ہیں تو واللہ اللہ آپ کی یادداشت سے ان کے چہروں کی ساکھ بھی مٹا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو بڑی تکالیف دی ہوتی ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کرتے ہیں، اگر آپ بڑی ہمت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا بھی ہے، طاقت دیتا بھی ہے. اور اللہ سے کہا کریں جب نماز پڑھتے ہیں، مصلی پہ جاتے ہیں یا ویسے بھی، یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، یا اللہ مجھ سے آپ نے کام لینا ہے، یا اللہ یہ کام بڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ کام بڑا عجیب لگ رہا ہے. لیکن آپ نے طاقت دینی ہے کہ میں یہ کام کر سکوں. اور یہ کام ہم سب کو کرنا آنا چاہیے، صبر اور اس کے بعد درگزر. اور مجھے لگتا ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے مقصد کا. اگر آپ بامقصد ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھی بات کریں، کہاں یہ کہ کوئی فالتو بات کریں. آپ کے پاس وقت نہیں بچتا. پھر آپ کسی مشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے پاس نہیں وقت بچتا. جب آپ فالتو بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر آپ کو ہوتی ہے اداسی. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی باتیں بڑی نہیں ہیں، جو کسی نے مجھے باتیں کی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہے، میں ویلی بندی ہوں.
بس میں فارغ ہوں، میرے پاس وقت زیادہ ہے، دوسروں کی باتیں تو کم ہے، میرے پاس وقت زیادہ ہے، فالتو وقت ہے میرے پاس جو دوسروں کی باتیں سوچتی رہتی ہوں۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو عادت ہے نا بار بار وہی باتیں کرنے کی، اور اپنے بچوں کو جب بڑے ہو جائیں سنانے کی کہ تمہاری دادی یہ کرتی تھی میرے ساتھ، تمہاری پپھو نے یہ کیے ہیں مجھ پہ ظلم، تمہارے چچا اور تایا ایسے کرتے تھے، تو آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کا بھی۔ اور جو صبر آپ نے زندگی کے شروع حصے میں کیا تھا نا، وہ اب آپ اس کے اوپر بڑے اچھے سے جھاڑو پونچا لگا کے اس کو صاف شفاف کر رہی ہیں کہ وہاں پہ صبر کا سواد بھی نہ بچے۔ آپ ضائع کر رہی ہیں اس صبر کو جو آپ نے کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النور آیت 22 میں، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، کیا تم نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی انسان کو یہاں پہ اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، تم نے بھی بہت جگہ پہ غلط کام کیے ہیں، تم نے بھی بہت جگہ پہ غلطیاں کی ہیں، تم نے بھی بہت الٹی حرکتیں کی ہیں، میرے حق میں کمیاں کی ہیں، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کبھی نہ کبھی تو تم نے نہ چاہتے ہوئے منہ سے استغفر اللہ کہا ہوگا، کیا اللہ تمہیں معاف نہ کرے؟ لیکن اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو تمہارا مواخذہ بھی سخت ہوگا۔ لیکن بالفرض طالبات، اگر کوئی آپ سے کہہ دے، مثلا لوگ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں گی، کبھی کبھی یہ جملہ سن کے جب مجھے اللہ کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی میں بہت ڈر جاتی تھی کہ اللہ غلطی بھی کوئی نہیں اور لوگ باتیں بھی اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں، اور میرے تو سارے عمل ضائع، مجھے تو کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر میں آپ کے ہاں پکڑی جاؤں۔ پھر جب آپ اپنے رب کے بارے میں ڈائریکٹ جانتے ہیں نا کہ میرا اللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ بنا کسی بات کے یا کسی کے صرف ایموشنل ہونے پہ مجھے پکڑ لے، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، گہرا علم ہے اس کے پاس، وہ کیوں ہمیں ایسے پکڑے گا؟ تو یہ بات کرتے ہوئے خود بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا اور میرا حساب کتاب کلیئر کرنے سے پہلے میرا حساب تک کلیئر کرنا شروع کر دیں تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ دوسروں کو معاف کر دو تاکہ حساب کتاب کی باری آئے نہ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کی خواہش سے جنت میں لے جائے۔ یہ جو حساب کتاب میں پڑھنے والی بات ہے یہ مشکل ہے، اور یہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہیں پکڑوں گی، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ویسے تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اللہ کے پاس بیٹھ کے اللہ کو اپنے دکھ سناؤ قیامت کے دن تو سنانا، لیکن یہ کہنا کہ کسی اور کے ساتھ میں جاؤں پھر فیصلہ کرواؤں، بیٹا اگر چھوٹی سی جگہ پہ بھی غلطی نکل گئی اور ہوتی ہے ہماری، پکڑے جائیں گے، پھنس جائیں گے اور پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ جنت میں جالوں والوں میں سے ہوں، لیکن چونکہ آپ نے وہاں حساب کتاب کی ضد لگائی تو آپ کی کوئی ایسی غلطی نکلے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے۔ ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ، بھائی میری تو روح کام جاتی ہے، میں تو کبھی بھی کسی شخص کو نہ کہوں جو بھی ہے بھائی یہاں پہ نپٹاؤ، مجھے کوئی نہیں کسی سے بدلہ شدلہ لینے کا شوق، یہیں پہ رکھو، جس نے ایسا کہا ہم نے اس کو بھی معاف کیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس ایسی چیزوں کو لے کے جانے کی جو بالکل فالتو ہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ کے بارے میں ڈائریکٹ جانیں گے۔ دیکھیں یہاں سے کوئی سنتا ہے نا بالفرض فلاں استانی یا استاد تو بڑا ہی سخت ہے، فلاں تو نا بڑا ہی کوئی روڈ ہے، آپ لوگوں سے سنیں گے پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ تو روڈ ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ کبھی کبھار اگر آپ کی اس سے بات ہوگی آپ کہیں گے یہ تو بڑا چنگا بندہ ہے، اچھا بندہ، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی نظر سے سب کو دیکھیں، آپ اپنی نظروں سے دیکھیں اور حقیقت کو دیکھیں تاکہ آپ ایسی چیزوں میں پھر نہ پڑیں۔ لہٰذا آپ میں سے جس کو اپنی ساس کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے
ویسے مجھے لگتا نہیں کہ یہ سانسیں اتنی بری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ مجھے لگتا ہے شاید ہم نے ان رشتوں کو زیادہ ایسے کیا ہوا، ورنہ وہ ایک بزرگ عورت ہیں، آپ کا کیا ہی بگاڑ لیں گی بیچاری، درگزر کیا کریں ان سے جیسے آپ اپنی والدہ سے کرتی ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کو اپنی ساسو ماں کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے تو اپنے آپ کو ایک بات سنوا دو، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ان کو معاف کر دو۔ اسی طرح نند، بھابھی اور دیورانی، جیٹھانی، سب کا یہ حساب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو اپنی بہن سے اعتراض ہے، کسی کو اپنے بھائی سے کوئی گیلا ہے کہ اس نے فلاں کا رشتہ کیا اور مجھ سے نہیں پوچھا، اس نے منگنی کی اور مجھ سے نہیں پوچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت 37۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، ورنہ آپ اس حال میں ہوں کہ آپ اگلے کا اچھے سے کچومر بنا سکیں، پھر بھی آپ صبر کر جائیں، تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ورنہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا ڈر پیدا کریں، بہت سی برائیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں۔ کوئی زیادہ بولتا ہے، کوئی کم بولتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی برا بولتا ہے، کوئی اونچی بولتا ہے، کوئی آہستہ بولتا ہے، کوئی جیسا بھی اخلاق رکھتا ہے اس سے درگزر کیجیے، اور اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب مثلا پہلے کبھی ہم سفر کرتے تھے نا، یا حتیٰ کہ یونی کی بس میں بھی جانا ہو، تو بالکل کسی فالتو سی بات پہ لڑکیاں ایسے ہنستی ہیں عجیب طریقے سے۔ پہلے مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی تھی، مطلب کیا ہے، کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا تھا اللہ کی طرف سے امتحان کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ میرے سر پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ میں کہتی اللہ تعالیٰ آج پھر، اللہ تعالیٰ آپ پھر، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور الحمدللہ جب سمجھ لی تو اب کسی کی بات کوئی ٹینشن نہیں دیتی۔ آپ ایزیلی اپنا کام کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ نفل شروع کر لیں، آپ قرآن مجید پڑھتے رہیں، آپ حفظ سنا لیں، حفظ دہرا لیں، آپ کوئی لیکچر سن لیں، کوئی نشید سن لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان اچھا ہو محض وہ زیادہ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان اچھا ہو محض وہ اونچی ہنستا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ درگزر کر دیں، یعنی آپ نے تقریباً اپنی ادھی سے زیادہ زندگی درگزر کرنا ہے، یعنی بڑے ہونے کے بعد، کیونکہ 12 13 15 سال تک تو آپ کا بچپنا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ بچے جو 18 سال کے بھی بچے کہلواتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی آگے درگزر کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، یہ دھیان سے سنیے گا، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے۔ اب سب کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے اعمال سموار جمعرات کو اللہ کے ہاں دیے جاتے ہیں، میں شرک نہیں کرتی، لیکن کیا اور بات ہے، جو شخص اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہو، پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ اگر کوئی اور آپ سے نہیں بولتا نا تو اس کو آپ نہیں کہنا چاہیے کہ دفع کریں، اس کو آپ اگنور کریں، ٹھیک ہے، اور بس جانے دیں اس کو، لیکن آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بری بات نہیں رکھیں۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ آ کے کیا کہتے ہیں، تم نے دیکھے آج جب میں اس سے سلام لینے لگی تو اس نے کیسا منہ بنایا تھا، دیکھا تھا تم نے، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کتنی نفرت تھی مجھ سے، نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ بھائی اتنا کیوں نوٹ کرتے ہیں، اتنا نوٹ نہ کریں۔ آج کوئی آیا ہوا تھا نا گھر میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، مجھے کہہ رہے تم نے فلاں کو دیکھا کتنی موٹی ہوگی، میں نے کہا میں نے تو غور سے نہیں دیکھا اسے، اور میں کیوں دیکھوں اسے،
مطلب اتنا کسی کو نوٹ کرنا کہ اس کا منہ پہلے سے کیسا ہے یا وہ موٹی ہو گئی ہے، کیا ضرورت ہے اتنا دھیان دینے کی؟ 2 منٹ کے لیے 2 سیکنڈ میں کوئی آپ کے سامنے سے گزرتا ہے اور آپ کیسے ایک ایک چیز کی کہانی بنا کے آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی فالتو چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں. تبھی تو ہمارا دھیان کائنات کی طرف نہیں جاتا، درختوں کے پتوں کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان سورج چاند کی طرف نہیں جاتا. کس کی طرف جاتا ہے؟ انسان موٹا ہوا ہے یا پتلا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہوا ہے، اس کا قد کتنا ہے. بس اتنی سیانے ہیں آپ کہ دوسروں کے قد اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، بس کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یہ لمبا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اتنے فالتو شخص ہیں آپ. اللہ اکبر. تو بہرحال اپنے دل میں کینہ نہیں رکھیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں کینہ ہو، یعنی ایک دوسرے سے نفرت ہو، بولتا نہ ہو، بات چیت ختم کی ہو، ان کا معاملہ ملتوی کر دیا جاتا ہے. اس کو آگے چھوڑ دو، ڈیل دو ان کو. اور دیکھو اگر یہ راضی ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا ان کو معاف کرنا کہ نہیں. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے ایک بار کہیں، جب آپ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنی ہو کریں، آپ کا دن کیسا رہا اس حوالے سے، اگر نہیں تو اس کے بعد سب سے آخری بات یہ کریں، یا اللہ آج جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں آپ کے چہرے کے دیدار کی خاطر اس کو معاف کرتی ہوں، لیکن یا رب اس کے بدلے میں مجھے ایک وعدہ دیں کہ آپ قیامت کے دن مجھے اپنا دیدار کرائیں گے، سال میں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں خیر کے ساتھ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اور آج سب سے زیادہ کس چیز پہ بلیو کیا جاتا ہے؟ بدگمانی پہ، گمان پہ. مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بات ہے، مجھے لگتا ہے وہ بات ہے. کوئی کہے نا مجھ سے، یعنی کسی سے بھی کوئی کہے، تو آپ کو آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ نہ کہیں، اگر کنفرم ہے تو مجھے بتائیں، اگر لگتا ہے تو آپ چپ کر جائیں. میں نہیں چاہتی جو آپ کو لگے وہ مجھے بھی لگ جائے، خدا نخواستہ. اس لیے آپ اسے اپنے تک رکھیں اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اچھا یہ ہمیں پڑھاتی ہے، میں دیکھوں ذرا اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے. اور جب کہیں خرابی نہیں ملتی تو پھر ہم بدگمانی سے کوئی خرابی کریٹ کرتے ہیں. کسی کا تجسس نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، بہنے بہنے بن جاؤ، تجسس بھی نہ کرو. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی کے بعد پھر دوسری طرف آپ جاتے ہیں لیول 2 میں. لیول 2 میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اس کے عیب ڈھونڈتے ہیں، مجھے لگتا ہی تھا یہ بری ہے، دیکھا اس کے اندر یہ اب عیب نکلا ہے. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے تجسس لگاتے ہیں، دیکھو تو کر کیا رہی ہے، کہاں جاتی ہے، مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے اندر یہ والی خرابی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو اس کی کوئی اچھی بات پتہ چلی ہے کوئی بھی، پھر آپ اس سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کے بعد پھر آپ غیبت کرتے ہیں، غیبت کے بعد پھر آپ کے دل میں ایسا بغض آتا ہے کہ وہ بغض کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے. یہاں جو بات ہے نا حسد کی، کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، اور اس میں بھی تب ہے جب آپ نظروں کی حفاظت کریں. ان چیزوں کی طرف دیکھیں ہی نہ جو اور لوگوں کو ملی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی دیکھنے کی کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اور مجھے نہیں یاد میں نے کبھی اپنی بھی کوئی چیز یعنی کپڑے وغیرہ یا اس طرح کوئی اچھے سے دیکھا ہو سوائے اپنی کتابوں کی. زندگی بڑی آسان ہو جاتی جب آپ کسی کی طرف دیکھتے نہیں. موبائل کیسا ہے کیسا نہیں، چاہیے 1,00,000 کا ہے 50,000 کا ہے، بھائی مجھے کیا، میرے لیے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہوں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. کسی اور کو دیکھے کہ دیکھو بھائی اس کے پاس کتنا اچھا ہے، دیکھو
اس کے پاس کتنے اچھے کپڑے ہیں، اچھا دیکھو اس کا شوہر کتنا کرتا ہے نا، اس کا شوہر اسے کتنا کچھ لا کے دیتا ہے. کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں. اور خاص طور سے دیکھیں یہ درگزر میں کیوں آ رہا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو آپ سے زیادہ کچھ دے دیے تو بھی درگزر کرو، جانے دو، بس دے دیا تو دے دیا، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا. اگر اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا تو وہ میرے کام کا نہیں تھا. میرے پاس ہاتھ ہے، مجھے اتنی مشینوں کی کیا ضرورت؟ میرے پاس پاؤں ہیں تو مجھے اتنے اور وسائل کی کیا ضرورت؟ میرے پاس دماغ ہے، الحمدللہ میں اپنے بہت سے کام کر سکتی ہوں. ہر وہ شخص اس وقت بے چینی میں ہے جو اس چیز پر راضی نہیں جو اللہ نے اسے دیا ہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کے اوپر راضی ہے کہ اللہ نے جو انہیں دیا اس پہ بھی راضی نہیں. جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ بھی راضی دیں، جو دوسروں کو دیا اس پہ بھی راضی رہیں. ٹھیک ہے، یا اللہ آپ نے اس کو اتنے پرسنٹ دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ہوتی کون ہوں اعتراض کرنے والی. اور آج کے دور میں صحیح بات ہے، اپنی زیادہ تر چیزیں لوگوں سے چھپا کے رکھیں، اذکار وغیرہ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اپنی چیزیں لوگوں سے چھپا کے رکھیں. ماشاء اللہ کہنے کی بجائے ہیں آپ نے یہ لیے، آپ یہ پڑھاتی ہیں، آپ فلاں کام کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، اور لوگ پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور آپ کے بارے میں الگ الگ طرح کے تجسس ہوتے ہیں انہیں. آپ رہتی کدھر ہیں، کام کیا کرتی ہیں، کماتی کتنے ہیں، کون سی جگہ پہ آپ جاب کرتی ہیں، پڑھتی کیا ہیں، پڑھ کے کیا کریں گی، شادی کس سے کریں گی، کون سے لڑکے سے کریں گی. اللہ اکبر. مت تجسس لگائیں دوسروں کی زندگیوں میں کیا ہے. جو تجسس لگاتے ہیں وہ پھر یہ سارے کام کرتے ہوئے بیزار ہو جاتے ہیں. تو کسی کو اپنی زندگی میں کوئی تجسس نہ لگانے دیں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. ہمارے ہاں جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے. اس طرح کی غلط فہمیاں پالنے سے اگر ہم گریز کر لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے. آپ سب دیکھیں آپ کس کس بندے سے ناراض ہیں جس کے ساتھ آپ نے 3 دن سے زیادہ ہو گیا بات نہیں کی. الحمدللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. حتیٰ کہ طالبات آپ کو اپنے اسٹاف سے یا کسی اور سے بات کرنے میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو فوراً سے معافی مانگ لیں. پھر جائے نماز پہ جا کے کہہ دیں یا اللہ فلاں فلاں کو گیلا تھا اس سے معافی مانگائی. اور اس میں بالکل یہ چیز محسوس نہ کریں کہ بھائی معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے. واللہ اگر 2 لوگ آپس میں ناراض ہوں اور میرا معافی مانگنا ان دونوں کو آپس میں راضی کر سکتا ہو تو میں تو یہی کام شروع کر لوں، لوگ آپس میں راضی ہوتے جائیں. معافی مانگنا کون سا مشکل کام ہے، جا کے کہنا ہی ہوتا ہے بھائی ہمیں معاف کر دو. اور ہم کون سا اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ جو ہمیں بڑا ہو. مقام سارا اللہ کے لیے، عزت ساری اللہ کے لیے، تو ہم کس عزت کے لیے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں سوری نہیں کرنا. جس کے ساتھ آپ کو پتا چلے آپ معافی مانگ لیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کسی کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے، اچھا میں نے کلاس میں کوئی بات کی، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کو لگا اچھا میں نے اس کو بے عزت کر دیا، معاذ اللہ بے عزت نہیں کہنا چاہیے، انسلٹ کر دی شاید، یا دل دکھا دیا، یا کچھ غلط بول دیا، ان کے حق میں کوئی کمی کر دی، میں معافی مانگ لیتی ہوں اور مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد جو سکون اللہ میرے دل میں اتارتا ہے اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. ہم نے کون سا لوگوں کے ساتھ رہنا، ہم نے تو اللہ کے ساتھ رہنا. ابو عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا
تو انہوں نے فرمایا آپ طعن و تشنیع کرنے والے، فحش کام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے، باہر جا کے اونچی اونچی آواز میں ہنسنا، باتیں کرنا، جو لڑکیاں آپ میں سے یہ کام کرتی ہیں وہ ذرا اس کو اچھے سے پڑھ لیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے۔ آپ نے برا کیا تو کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی گلہ نہیں، ہم برا نہیں کرتے آپ کے ساتھ، کوئی اہمیت نہیں دیتا نہ کرو، خود دو، کوئی بات نہیں کرتا چھوڑو، خود کرو، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کوئی بامقصد بات کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیں، اس نے غلط کیا تو میں بھی غلط کروں، اس نے یہ کہا تو میں بھی کہوں، ٹھیک ہے کیا ہوگا، آپ جیت جائیں گے، ایسی جیت کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ایسی جیت کا جو اگلے کو بے عزت کر کے ملے۔ معاذ بن رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور ارشاد فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت مانگو، بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی، کہ جب اس کو اللہ پہ یقین ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے عافیت دے دے، اس سے بڑی کوئی خیر نہیں جو کسی کو ملی ہو۔ تو بہرحال معافی مانگو بھی، معاف کرو بھی، عافیت بھی مانگو۔ تو بہرحال اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو بھی شخص آپ سے ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اللہ کی خاطر اس سے جا کے منانے کی کوشش کریں اور اس سے معافی مانگیں، اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اسے معاف کر دیں۔ اپنی زندگی میں اتنا بوجھ نہ رکھیں تعلقات پہ۔ میں نے دیکھا ہے بمشکل 5 سال بعد ہماری چیزیں چینج ہوتی ہیں، جو لوگ پہلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے زندگی میں، اور اسی طرح پہلے جو گلے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پہلے ہمیں تکلیف دیتی ہیں بعد میں ہمیں ان پہ ہنسی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آج جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اچھا کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اجتماعی طور پہ کوئی غلطی کی ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اب آپ سے نہیں بات کرتی، ایسے تو نہیں کہتی تھی، میں بولتی نہیں تھی، کبھی کبھی میں اس بات کو اب سوچتی ہوں تو مجھے تھوڑی تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے کہ کیا دن تھے بھائی، لیکن خیر وہ کون سا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، پھر بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور آئندہ کے بعد اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں، پھر اگر معاف کرنے کے بعد بھی دل میں کوئی چیز رہ جاتی ہے کسی کونے خدرے میں تو ڈونٹ وری، اس کی صفائی میں آپ کو وقت لگے گا لیکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اپنے دین کا بہترین کام لے، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہماری طرف سے کسی کو خیر لگے، اچھی لگے، وہ آپ کی طرف سے ہے، اور جو بھی شر ہے تو وہ ہمارے نفس اور ہماری اپنی بدبختی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت، معافی اور آپ کی محبت اور آپ کے قرب کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی اس طرح کے جذبات ہوں جو ان کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی بھی ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اتنا نوازیں دنیا اور آخرت میں کہ وہ حیران ہو جائے اور اس چیز پر رشک کرے کہ بھائی فلاں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی بھی ہم نے واقعی میں کسی کا ایسے دل دکھایا ہے تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں اور اس انسان کے درجات کو بلند کریں، اس سے راضی ہو جائیں، اسے اپنا قرب دیں، اسے تہجد میں اپنے پاس بلائیں اور اس سے اس کی باتیں سنیں، وہ جو بھی آپ سے سوال کرے آپ اس کو جواب دیں، اور وہ دنیا میں بھی آپ کی رحمتوں کو دیکھے خیر کے ساتھ، اور آخرت میں بھی آپ کی رحمت کے ساتھ آپ کی جنت میں داخل ہو، اور اس کو ہر اس شخص کے ساتھ جو اسے بہت پیارا ہے
قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنے قریب والا گھر دیجیے گا اور اسے ایسے لوگوں میں شامل کریں کیونکہ اس نے وہ تکلیف جو ہم سے برداشت کی وہ واقعی اس کو داد دینے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کریں جن کو روزانہ آپ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ ہر اس شخص کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہم جانتے ہیں یا ہم بھول چکے اور ہم نے اس سے کبھی بھی کوئی تکلیف دی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري